جی میں عام آدمی ہوں اور عام آدمی کا وکیل اور ترجمان ہوں۔ اچھا میں بہت زیادہ متاثر ہوں بجلی سے، گیس سے اور پانی سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ کی ان ضروریاتوں کو میں پورا کروں۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری طرح آپ بھی یقیناً ایک اچھے لیڈر کے تلاش میں ہوں گے یا انتظار میں ہوں گے، لیکن اچھا لیڈر نہ ہم خود بننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کسی کو بننے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اچھے لیڈر بننے کی موقع آتا ہے، وقت آتا ہے، تو اس وقت ہم الیکشن میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ الیکشن میں ہم اچھے لیڈر کو خود ہی سلیکٹ یا الیکٹ کر کے سامنے نہیں لاتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے۔ میں ہوں باسل ندیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عبد الکریم فراج۔ السلام علیکم ناظرین، اس ٹاپک پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ہمارے قومی اسمبلی کے آزاد امیدوار حلقہ 35 سے قومی اسمبلی کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہمارے مہمان ہیں سید ماجد فاروق ایڈوکیٹ صاحب۔ ماجد صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ماجد صاحب، آپ NA35 سے آزاد امیدوار ہیں اور آپ کی انتخابی جو مہم ہے وہ بھی عروج پہ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اچھا لیڈر کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں، ایسا ہے، میں کوارٹ کو سمجھتا ہوں آٹومیٹزم پہ ہے۔ اچھا جی، جو آٹومیٹزم پہ ہوتا ہے نا، اپنی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کوارٹیوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو کیا لیڈر، کون سا لیڈر چاہیے، ان کی کسی لیڈر سے ڈیمانڈز کیا ہیں۔ ہم خود سے یہ سوال کریں کہ ہم کس بندے کو ووٹ دیں گے اور کیوں۔ جب تک ہم لوگ جس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اس چیز کا تعین نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی اچھے لیڈر کو الیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں، ہم کسی لیڈر سے چاہتے کیا ہیں، اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے، تو آپ کو اچھا لیڈر ملے گا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن اگر آٹومیٹزم پہ ہو، جو آیا جیسے آیا، ان میں سے جو بنا اسی کو ایکسیپٹ کیا، پھر یہ پیسو سوسائٹی ہے، مفعول سوسائٹی ہے۔ تو میں کوارٹ کو مفعول سمجھتا ہوں۔ ماجد صاحب، تھوڑا سا جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں یا جو الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنا مفاد ہم سے لے جاتے ہیں۔ کوہاٹ کی عوام کا یہ پرسیپشن تھوڑی سی ہے کہ یا یہ میرے جنازے پر آ رہا ہے، یا یہ میرے ولیمے پر آ رہا ہے، یا میرے بزنس کے انوگریشن پر آ رہا ہے، تو یہ میرے لیے بڑا قابل احترام اور بہت بڑا لیڈر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک MNA جو ہوتا ہے اس کی ایکچوئل رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے، یا ایک MPA کی ایک ایکچوئل رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ گلی نالے بنانا یا ایک ٹرانسفارمر لگانا یہ MNA کا کام ہے؟ کیا ایکچوئل رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ کہ ایسا ہے کہ یہ جو جنازوں پہ یا شادیوں پہ جانا جو ہے، یہ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، اور یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے۔ لیڈر میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے غم میں اور آپ کی خوشی میں شریک ہو۔ لیکن یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے ہوتی ہیں، ہمیں عوام کو، میں عوام نہیں کہتا ہوں، میں ان کو گاہک کہتا ہوں، کیونکہ جو کمپنیاں ہیں ہماری، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے، وہ عوام کو گاہک سمجھتی ہیں، ان سے اپنا فائدہ لیتی ہیں۔ تو عوام کو، یعنی ان گاہکوں کو، ان کسٹمرز کو انہی چیزوں میں الجھائے رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کی جب تک بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، وہ ترقی کے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ایک بچے کو جو ہے وہ روٹی نہیں مل رہی، ایک انسان کو گھر نہیں مل رہا، صحت کی سہولت نہیں مل رہی، تو بنیادی ضروریات میں جھگڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ ان سے نکلے گا تو وہ ترقی کا سوچے گا، تو وہ لیڈرشپ کا سوچے گا۔ ماجد صاحب، NA35 کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو عوام آپ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے عوام مجھ سے یہی امید رکھتی ہے، کیونکہ میں خود عوام ہوں، عام آدمی ہوں، میں عام آدمی ہوں اور عام آدمی کا وکیل اور ترجمان ہوں۔ اچھا، میں بہت زیادہ متاثر ہوں بجلی سے، گیس سے اور پانی سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ کی ان ضروریاتوں کو میں پورا کروں، صحت کی ضرورت کو پورا کروں لوگوں کی۔ ایمرجنسی آپ جائیں، یعنی کتنی دور سے لوگ آ جاتے ہیں ایمرجنسی، اور آپ کراس دا روڈ، ایمرجنسی ہاسپٹل، صرف روڈ کراس کرنے کے لیے آپ کو 25 منٹ لگے ہیں۔ یہ ہے آپ کا کوہاٹ، یہ ہے آپ کے کوہاٹ کی مینجمنٹ، یہ ہے آپ کی کوہاٹ کی ایڈمنسٹریشن، کہ وہ آپ کی تکلیف کو سمجھے ہی نہ، آپ کے راستے بند ہوں، آپ کے گھر کے، آپ کے اسکول کے، آپ کے پارک کے، آپ کے ہاسپٹل، آپ کے بازار کے راستے بند ہوں، آپ کی ترقی کے راستے بند ہوں، وہ اس کو احساس ہی نہ ہو۔ ماجد صاحب، دیکھا جائے تو ہمارے صوبے میں باقی اضلاع بھی ہیں جیسے سوات یا ایبٹ آباد
ایون بنو یا مردان کی بات کریں کمپیریٹیولی وہ ہم سے کافی ترقی یافتہ ہیں، ڈیولپ نہیں ہے. حالانکہ کوہارٹ جو ہے یہ کروڑوں روپے ڈیلی بیسس پہ وفاق کو دے رہا ہے ریسورسز کی مد میں، لیکن ہمارے پاس بیسک سہولیات ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسک کیوں اتنا لمبا ٹرینیور ایک گزار چکے ہیں ہماری. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہور، میجورٹی. کوہارٹ میں اس وقت جو میجورٹی ہے اس کی حکومت ہے ہی نہیں. کوہارٹ میں جو آپ کا نمائندہ ہے وہ آپ کا میجورٹی کا نمائندہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہ صورتحال ہے، وہاں کی جو بہتر چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کا میجورٹی کا نمائندہ ہے. کوہارٹ میں آپ کا مائنارٹی کو نمائندہ ہوتا ہے، اور مائنورٹی کون ہے؟ آپ کی مافیا، جن کے پاس پیسہ ہے. اب لوکل دیکھیں، لوکل لوگوں کو آپ کو پالیٹکس میں نظر نہیں آئیں گے. آپ کو جو کوہارٹ میں پالیٹکس میں اگر آپ لام میم نون قاف جیم اور پی ٹی آئی جس میں آپ دیکھیں گے آپ کو کوہارٹی کم نظر آئیں گے. ہاں ہوں گے عوام میں، ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہوں گے، اسٹیک ہولڈرز نہیں ہوں گے. وہ ماجد صاحب، الیکشن میں جو یہاں پہ دیکھنے میں مل رہا ہے کوہارٹ میں، تو یہاں پہ تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ کمپین میں اشتہار بازی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بہت ان ہے، تو وہی شہرت پہ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جب آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو عوام آپ کو ووٹ کیوں دے؟ دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، میں انہی گلیوں میں رہتا ہوں، میں روزانہ انہی سڑکوں پہ آتا ہوں، انہی تکالیف سے گزرتا ہوں، اسی ٹارچر سے گزرتا ہوں. میں اگر گاڑی میں بیٹھ کے ان راستوں سے آؤں، مجھے گرمی نہ لگے، مجھے کھڈا نہ لگے، مجھے کوئی روکے نہ، مجھ سے کوئی پوچھے نہ، میں لوگوں کے مسائل کو کیسے میں فیل کر سکوں گا، کیسے محسوس کر سکوں گا؟ تو کون ترجمان ہو سکتا ہے آپ کا جو آپ کو محسوس کر سکے؟ میں اپنا ترجمان ہوں، کیونکہ میں تکلیف میں ہوں کوہارٹ میں. وہ جو کوہارٹی ہے نہیں، صرف کوہارٹ اس کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، جب یہاں پہ میچ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. وہ کیسے میرا ترجمان ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ترجمانی کر رہا ہوں کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھ سے آج پوچھا گیا آپ اسکوٹر میں، میں نے کہا میرے پیچھے میں نے لوگ دیکھے پیدل بھی آ رہے تھے. تو میں اسی گاؤں کا ہوں، میں فرزند کوہارٹ ہوں، میں کوہارٹ کو سمجھتا ہوں. نظرین، کوہارٹ کے مسائل کا حل اسی کے پاس ہوگا جو کوہارٹ کے مسائل سے واقف ہو، جو ہر ایک مرحلے سے گزر رہا ہو، جو عام آدمی ہو. خدارہ اس بار الیکشن میں ایسے لوگوں کو الیکٹ کرے جو آپ کے لیے فائٹ کر سکے، جو آپ سے آپ کا حق آپ کے لیے دلوا سکے. وہی ہمارا لیڈر ہے، وہی ہمارا رہنما ہے. جڑے رہیے نیشن وائس کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.